کشمیر، یہ نام سن کر دل میں ایک خاص سکون اور محبت کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں کی پہاڑیاں، جھیلیں، کھیت اور تیرتے ہوئے بازار، سب کچھ قدرت کی ایک حسین پینٹنگ کی مانند ہے۔ لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے ایک گہری تاریخ، ایک طویل جدوجہد اور ایک جیتی جاگتی ثقافت بھی چھپی ہوئی ہے۔ تو آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے کشمیر کی ان وادیوں میں، جہاں زندگی صرف قدرتی حسن سے نہیں بلکہ لوگوں کی محنت، محبت اور خوابوں سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آج ہم کشمیری دیہاتوں کی زندگی، کھیتی باڑی، تاریخی پس منظر اور ان کے تیرتے ہوئے گاؤں کی ایک انمول داستان سنانے جا رہے ہیں۔ کشمیر کا ذکر قدیم ہندو وادیوں اور مہابھارت میں بھی ملتا ہے۔ اس وادی میں ہزاروں سال پہلے بدھ مت، ہندو مت اور پھر اسلام کا داخلہ ہوا۔ کئی صدیوں تک یہاں راجہ ہری سنگھ جیسے ہندو حکمرانوں کا راج رہا۔ پھر 7ویں صدی میں یہاں اسلام پھیلنا شروع ہوا، جس کے بعد کشمیر کی ثقافت میں صوفی اثرات گہرے ہوتے گئے۔ 14ویں صدی میں سلطان شاہ میر نے کشمیر میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پھر مغل بادشاہ اکبر نے 1586 میں کشمیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ مغلوں کے بعد کشمیر پر افغان، سکھ اور ڈوگرا حکمرانوں نے حکومت کی۔ جب ہندوستان تقسیم ہوا تو کشمیر ایک ریاست کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے حکمران راجہ ہری سنگھ تھے، ایک ہندو راجہ مگر آبادی اکثریت مسلمانوں کی۔ پاکستان اور بھارت دونوں نے کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی۔ اس کشمکش میں کشمیر کا ایک حصہ پاکستان کے زیر انتظام اور دوسرا حصہ بھارت کے زیر انتظام آ گیا۔ آج کشمیر کا مسئلہ بین الاقوامی سطح پر ایک حساس موضوع ہے۔ 2019 میں بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت یعنی آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا، جس کے بعد وہاں حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ لیکن ان تمام سیاسی اتاؤ چڑھاؤ کے باوجود کشمیر کی وادی آج بھی ثقافت، مہمان نوازی، صوفی تعلیمات اور زرخیزی میں اپنی مثال آپ ہے۔ کشمیری دیہاتوں کی جھلکیاں یہاں کی قدرتی خوبصورتی اور کھیتی باڑی کی روایات میں چھپی ہوئی ہیں۔ یہاں کے کسان اپنی زمین سے گہرا رشتہ رکھتے ہیں۔ کھیتی باڑی کا کام ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ کشمیر کے دیہاتوں میں کھیتی باڑی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں کی زمین پر وافر مقدار میں چاول، سیب، زعفران اور دیگر فصلیں اگتی ہیں، جو نہ صرف مقامی معاشرے کا حصہ ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی ان کی بہت اہمیت ہے۔ کشمیر کی وادی ہزاروں سال سے زرخیز زمین کے لیے مشہور ہے۔ قدیم دور میں یہاں کے لوگ زیادہ تر خود کفیل تھے۔ جنگلات، پانی کے ذخائر اور پہاڑوں کے دامن میں چھوٹے چھوٹے کھیت۔ چاول یہاں کی بنیادی فصل ہے اور کشمیری لوگ اسے محبت سے چاولوں کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں کشمیر کی کھیتی باڑی کو بڑی ترقی ملی۔ مغل بادشاہ اکبر نے کشمیر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور یہاں کی زمین کی زرخیزی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جدید زرعی تکنیکیں متعارف کروائیں۔ مغلوں نے یہاں سیب کے باغات لگانے کا آغاز کیا اور کشمیری چاول کی فصل کو بہتر بنانے کے لیے نئی اقسام کی کھیتیاں متعارف کروائیں۔ ان کا اثر کشمیر کی زرعی پیداوار اور طویل عرصے تک رہا۔ برطانوی حکومت کے دور میں کشمیر میں کھیتی باڑی کے طریقوں میں مزید اصلاحات آئیں۔ چاول کی پیداوار میں اضافہ ہوا اور بعض جدید زرعی آلات بھی متعارف ہوئے، مگر اس دور میں بھی کشمیری کسان اپنی روایتی طریقوں پر ہی انحصار کرتے تھے۔ کشمیر کا سب سے اہم زرعی پروڈکٹ چاول ہے۔ چاول کی کھیتی کشمیر کی معیشت کا ستون ہے۔ یہاں کے چاول کی فصلیں خاص طور پر وادی کے نچلے حصے میں اگائی جاتی ہیں، جہاں پانی کی وافر مقدار دستیاب ہوتی ہے۔ کشمیر سیب کے باغات کے لیے بھی مشہور ہے اور یہاں کے سیب عالمی سطح پر معروف ہیں۔ کشمیر کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر اننت ناگ، بارہمولہ اور پلوامہ میں سیب کے باغات لگائے جاتے ہیں۔ ان باغات کی فصل کو حاصل کرنے کے لیے کسان خاص توجہ دیتے ہیں، کیونکہ سیب یہاں کی معیشت کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ اور کشمیر کا زعفران دنیا بھر میں معروف ہے اور یہ یہاں کی ایک خاص فصل بھی ہے۔ زعفران کی کاشتکاری کا آغاز کئی سو سال پہلے ہوا تھا اور آج بھی یہ ایک قیمتی فصل سمجھی جاتی ہے۔ کشمیر میں زعفران کی کھیتیاں خاص طور پر پلوامہ اور کشمیر کے کچھ دیگر علاقوں میں اگائی جاتی ہیں، اور اسی طرح
गंदम, जौ और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां भी यहाँ उगाई जाती हैं। कश्मीर के देहातों में रवायती ज़रूरी आलात भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि खेतों की जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल और पानी के लिए नदी नालों की मदद। इनके अलावा कश्मीरी किसान अपनी फसलों की देखभाल के लिए हल, दाल और दूसरे रवायती आलात का इस्तेमाल भी करते हैं। कश्मीर के किसान आज भी कई मुश्किलात का सामना करते हैं, जैसे कि मौसमियाती तब्दीलियाँ, बर्फ़बारी और बारिश के अंदाज बदल गए हैं, जिससे फसलों पर मनफी असर पड़ता है। सियासी अदम इस्तेकाम जैसे बंदिशें, कर्फ्यू और आमदोरफ्त की रुकावटें ज़रूरी तजारत को मुतासिर करती हैं। किसानों को अपनी पैदावार का मुनासिब मुआवजा भी नहीं मिलता और मिडल मैन सारा मुनाफा ले जाता है। जदीद मशीनें और सहूलियात अक्सर दूर दराज देहातों तक नहीं पहुंची। कश्मीर जो कुदरती हुस्न के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है, इसकी एक ख़ास खसूसियत भी है, वो है डल झील और इसके इर्द गिर्द आबाद तैरते हुए गांव। श्रीनगर की दिलकश झील, जिसके किनारों पर रंग बिरंगी किश्तियों का चलना और इनमें बसे हुए लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना, कश्मीर की जीती जागती तारीख और सकाफत का हिस्सा है। डल झील ना सिर्फ कश्मीर के दिल की धड़कन है, बल्कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा भी है। झील पर तैरते हुए गांव और बाज़ार जो अपने आप में मुनफरिद हैं, कश्मीरी ज़िंदगी का जीता जागता नमूना पेश करते हैं। यहाँ के तैरते हुए गांव की ज़िंदगी बहुत दिलचस्प है। घर, बागात और छोटे छोटे कारोबार सब कुछ झील की सतह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। कश्मीरी ख़ानदान झील की सतह पर अपने घरों में रहकर रोज़ाना की सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। यहाँ के लोग झील की ज़िंदगियों से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। इनके घरों की बुनियादें झील के पानी में डूबी होती हैं और इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा झील के साथ जुड़ा होता है। इनके कारोबार भी झील की तह में रच बस गए हैं, जैसे कि मछलियों का शिकार, किश्तियों का कारोबार और दीगर रोज़मर्रा की ज़रूरियात का इंतज़ाम। डल झील का तैरता हुआ बाज़ार एक और ख़ासियत है, जो कश्मीरी ज़िंदगी की हकीकत को पेश करता है। यहाँ के लोग अपने हाथों से बनाए हुए सामान जैसे कश्मीरी शाल, टाइल्स और दीगर मुकामी मसनूआत फ़रोख्त करते हैं। तैरते हुए बाज़ार की तारीख भी बहुत दिलचस्प है। पहली बार मुगलिया दौर में इस बाज़ार का आगाज़ हुआ था, जब यहाँ के लोग झील पर आने वाले ताजरों से सामान का तबादला करते थे। आज भी ये बाज़ार कश्मीरी सकाफत और रवायात का आईना है। डल झील और इसके तैरते गांव और बाज़ार कश्मीरी ज़िंदगी की सादगी, सकाफत और कुदरती हुस्न का हसीन इम्तियाज़ है। यहाँ की ज़िंदगी जो कुदरत, रवायात और मोहब्बत की बुनियाद पर कायम है, हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में असल खुशी सादगी और कुदरती ताल्लुक़ में ही होती है। कश्मीरी घरों की बेशतर इमारतें लकड़ी से बनाई जाती हैं, ख़ास तौर पर दीवारें जो इलाके में वाफर मिकदार में पाई जाती हैं। इन घरों की खसूसियत इनके खूबसूरत और पेचीदा लकड़ी के काम और नक्शो निगार से है। इन घरों की छतें अमूमन झुकाव वाली होती हैं, जो शदीद बर्फबारी के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं। ज़्यादातर दही इलाकों में घरों की तामीर मिट्टी की दीवारों से की जाती है, ताकि सर्दियों के सख्त मौसम से बचा जा सके। कश्मीर के देहातों में ज़िंदगी की रफ्तार बहुत सुस्त और पुरसकून है। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। माशरती तकरीबात, मेले और शादियाँ कश्मीरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कश्मीर के देहातों में ख़वातीन का किरदार बहुत अहम है। वो ना सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियाँ संभालती हैं, बल्कि खेती बाड़ी में भी हाथ बटाती हैं। लेकिन कश्मीर के देहातों में ज़िंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं है। सर्दियों में शदीद बर्फबारी और सैलाबी मसाइल यहाँ के लोगों को इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इन मुश्किलात के बावजूद कश्मीरी अवाम ने हमेशा अपने हौसले को बुलंद रखा है। ये लोग अपने इलाके की सख्तियाँ झेलते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, चाहे वो फसलों की हिफाजत हो या कुदरती आफात से निमटना हो। कश्मीर सिर्फ एक खित्ता नहीं, ये एक जज्बा है, एक ऐसी जगह है जहाँ झीलें बोलती हैं, पहाड़ गवाह बनते हैं और लोग मोहब्बत के सफ़ीर मालूम होते हैं। हमने आज देखा है कि किस तरह कश्मीरी किसान अपने सादा मगर मजबूत अंदाज में ज़मीन से रिश्ता जोड़कर ज़िंदगी को जीते हैं। तैरते हुए गाँव, लकड़ी के फन से सजे घर और कुदरत के साथ हम आहंग ज़िंदगी,
یہ سب کشمیر کی اصل روح کی جھلکیاں ہیں۔ یہ صرف کہانی نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک ایسا احساس جو آپ کو سیر کرواتا ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ سادگی، قربانی اور قدرتی ربط میں اتنا سکون چھپا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری سیر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایمز پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی مزید حقیقی اور خوبصورت کہانیاں وقت پر ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دل کو چھو لینے والی داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اور یاد رکھیں اصل خوبصورتی دلوں اور زمین سے جڑے رہنے میں ہے۔